بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ماحول کو جگمگانے کے لیے حسین چہرے عموماً اسی وقت نکلتے تھے۔ ہوا خوری بھی ہو جاتی تھی اور تھوڑی بہت شاپنگ بھی۔ کسی گاڑی سے تو حسن کا کچھ زیادہ ہی ذخیرہ امڑ پڑتا اور خوابناک خوشبوؤں کے جھونکے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ کچھ دیر تک میں مارکیٹ کے دائرے میں گھومتا رہا، پھر ایک دکان سے کچھ رسالے خریدے اور ایک قریبی اسنیک بار میں جا بیٹھا۔ باہر بھی رات کی تاریکی قدم جمانے لگی تھی اور اسنیک بار میں بھی ہلکی روشنی سے ماحول کو پرسکون بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ دھیمی انگریزی موسیقی، ارد گرد کی میزوں پر ہیبلوں کی طرح نظر آنے والے مرد اور عورتیں، ایئر کنڈیشنر کی سرسراہٹ، فضا میں بہت سی خوشبوؤں کا امتزاج اور سگریٹوں کے دھوئیں کی ہلکی سی تلخی، یہ سب کچھ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ میرے اعصاب کو کچھ سکون ملا۔ میں ایک کونے میں تنہا بیٹھا کولڈ کافی کی چسکیاں لیتا رہا۔ رفتہ میری آنکھیں ملگجے اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں اور مجھے مختلف میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی صورتیں صاف دکھائی دینے لگی تھیں، ساتھ ہی چشم تصور بھی کام کرنے لگی تھی۔ میں اپنے مقابل راحیلہ کو بیٹھے دیکھ رہا تھا، وہ جیسے دونوں ہاتھوں کے حلقے میں چہرہ ٹکائے شوخ و شریر نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور سرگوشی نما لہجے میں کہہ رہی تھی، تم نے تو بڑی افلاطونی محبت کے دعوے کیے تھے اور عالم یہ ہے کہ اتنے دنوں میں تم نے خط تک نہیں لکھا۔ جانا تمہیں چونکہ میری اصلیت کا علم نہیں، اس لیے تمہیں کیا معلوم کہ یہاں زندگی کس ڈب سے گزرتی ہے۔ میں نے لب ہلائے بغیر جواب دیا، کبھی تو 15 دن جمائیاں لیتے اور وقت گزاری کی ترکیبیں سوچتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور کبھی کئی دن تک گویا سولی پر لٹکے رہتے ہیں۔ رات دن کچھ عجیب ہی طرح کی مصروفیت ہوتی ہے۔ بظاہر کچھ زیادہ مصروف بھی نظر نہیں آتے، مگر فرصت بھی میسر نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اچانک میں اس پرسکون ماحول میں کچھ شور شرابہ سا سن کر چونک اٹھا۔ میں نے دیکھا کاؤنٹر کے قریب ایک تگڑا سا ویٹر ایک بڑے میاں کو گریبان سے پکڑے کھڑا تھا۔ بڑے میاں تاڑ کے درخت کی طرح لمبے لیکن بالکل منحنی تھے اور ان کے جسم پر ویسا ہی ایک سوٹ تھا جیسا آپ نے چارلی چپلن کے دور کی فلموں میں اکثر مزاحیہ اداکاروں کو پہنے دیکھا ہوگا۔ شیروانی کی طرح پیچھے سے لمبا کوٹ، تنگ پتلون اور جالردار قمیض پر بڑی سی بو۔ کاؤنٹر پر کھڑا ہوا نوجوان اسنیک بار کے مالکان میں سے ہی ایک تھا۔ وہ اشارے سے ویٹر کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ ویٹر بڑے میاں کو دروازے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بڑے میاں وہاں سے ہلنے پر آمادہ نہیں تھے۔ اپنی جگہ جمے رہنے کے لیے انہوں نے سیڑھیوں کا چوبی جنگلہ پکڑ لیا تھا اور اپنی دانست میں حتی الامکان غضبناک نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کوشش میں صورت اور بھی مضحکہ خیز ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر فومانچو کی طرح لٹکی ہوئی مونچھیں بری طرح پھڑپھڑا رہی تھیں اور وہ منمناتی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے، بدبختو، چند روپوں کے لیے مرے جا رہے ہو، ایشیا کے عظیم ترین ناول نگار کی بے عزتی کر رہے ہو، ناہنجارو، تم نے ہمارے عروج کا زمانہ نہیں دیکھا۔ ایسے ٹٹ پونجیا اسنیک بار میں تو ہم اپنے کتے کو بھی کچھ کھلانا پسند نہیں کرتے تھے حضور والا، اسی لیے تو ہم کئی بار ہاتھ باندھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ اس گھٹیا اسنیک بار میں تشریف نہ لایا کریں، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ کاؤنٹر پر کھڑا ہوا نوجوان دھیمے لیکن زہریلے لہجے میں بولا، ہم آپ کی بے عزتی نہیں کر رہے، صرف اس لیے باہر کا راستہ دکھا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی شایان شان جگہ تلاش کر سکیں۔ نوجوان اپنی آواز حتی الامکان نیچی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، غالباً وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے لوگ اس ہنگامے کی طرف متوجہ ہوں اور اسنیک بار کا پرسکون ماحول متاثر ہو۔ تاہم میرے علاوہ بھی وہ چند لوگ جو کاؤنٹر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے اس طرف متوجہ ہو چکے تھے، لیکن بس اس حد تک کہ اپنی جگہ بیٹھے متجسس سی نظروں سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بڑے میاں گویا تل ملا کر بولے، میاں ہمیں لفظوں کی مار دینے کی کوشش نہ کرو، ہم نے ناول نگاری چھوڑ دی تو کیا ہوا، لفظوں کے بادشاہ ہم اب بھی ہیں،
اگر ہم طنز و مزاح پر اتر آئے تو تمہارے آباء و اجداد کی روحیں بھی بلبلا اٹھیں گی۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے تم ہمیں ویٹروں سے دھکے اس لیے دلوا رہے ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے، اور تم جیسے نو دولتیے ہمیں ایک برگر بھی کھلانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، حالانکہ خدا نے تم جیسے نااہلوں کو جس طرح دولت سے نوازا ہے، اس کے جواب میں کم از کم اظہار تشکر کے طور پر ہی تمہیں چاہیے کہ ہم جیسے اہل دانش کی خدمت کرتے رہا کرو۔ جن پر فلک آج نامہربان ہو گیا ہے تو وہ تم جیسوں کے سامنے حقیر نظر آنے لگے ہیں، ورنہ وہ بھی زمانہ تھا کہ تمہارا باپ نہر کے کنارے پکوڑے کی ریڑھی لگایا کرتا تھا اور تم کچی بستی کی گلیوں میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ میلی نکر پہنے ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ گلبرگ اس وقت صحیح طرح سے آباد بھی نہیں ہوا تھا، یہاں اکا دکا کوٹھیاں تھیں اور کئی کچی بستیاں جن میں تم جیسے کم ظرف لوگ پڑے تھے جو آج صاحب جائیداد اور صاحب کاروبار ہو گئے ہیں۔ میرا خیال تھا اس ریمارک پر نوجوان کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جائے گا اور وہ ویٹر کو فیصلہ کن انداز میں حکم دے گا کہ بڑے میاں کو بلا تعامل باہر پھینک دیا جائے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ نوجوان کے چہرے پر ترحم امیز سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اس کی تحمل مزاجی قابل داد تھی۔ وہ 90 تلے لہجے میں بولا، ان تغیرات پر شرم تو آپ کو بھی آنی چاہیے حضور والا، ہم تو بالکل تہی دست اور آپ کی نظر میں بالکل غریب و رذیل تھے، مگر خدا کے کرم سے کسی نہ کسی طرح قابل ہو گئے۔ مگر آپ کو تو خدا نے ہر چیز سے نوازا تھا، آپ نے معلوم نہیں کہاں اور کس طرح سب غارت کر دیا کہ آج آپ 10 روپے کا برگر کھانے کے لیے 10 گھنٹے بحث و مباحثہ تو کر سکتے ہیں مگر ادائیگی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو 50 مرتبہ مفت کھانا کھلا چکا ہوں مگر اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا، یہ ہمارا کاروبار ہے، کوئی لنگر کھانا نہیں، سمجھے؟ پھر وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولا، جس باپ کے پکوڑا فروش ہونے کا آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں، ہمیں اس پکوڑا فروش باپ پر فخر ہے۔ بڑے میاں، انہی پکوڑوں کی کمائی سے انہوں نے ہمیں پڑھنے کے لیے ولایت بھیجا تھا، وہ خود ان پڑھ تھے مگر انہوں نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی تعلیم سے غافل نہیں ہونے دیا، کبھی نہیں چاہا کہ ہم بھی انہی کی طرح پکوڑوں کی ریڑھی لگا لیں۔ انہی کی کمائی سے ہم نے یہ پلاٹ خریدا تھا جس پر سنیک بار تعمیر ہوا ہے۔ اس وقت اس پلاٹ کی گہرائی 6 فٹ تھی اور اس میں گندا پانی کھڑا تھا۔ لوگ ہم پر ہنستے تھے کہ ہم شاید اس جوہڑ میں مچھلیاں پالیں گے۔ یہ گفتگو بہت دھیمے لہجے میں ہو رہی تھی اور موسیقی کی دھن نوجوان کی آواز پر غالب تھی، مگر میں صرف اس لیے سن پا رہا تھا کہ میں کاؤنٹر کے عین سامنے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ راہ میں کوئی میز نہیں تھی اور میں ہمتاً گوش تھا۔ باقی 2-4 لوگ جو اس طرف متوجہ تھے وہ نسبتاً ذرا زیادہ فاصلے پر تھے اور ان کی دلچسپی صرف یہ دیکھنے کی حد تک تھی کہ کب بڑے میاں کو اٹھا کر باہر پھینکا جاتا ہے، اور وہ مرحلہ آ ہی چکا تھا۔ نوجوان نے چٹکی بجا کر ایک اور ویٹر کو قریب بلایا اور سخت لہجے میں بڑے میاں سے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اہل زبان اور اہل ادب ہونے کے باوجود مزید بد زبانی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کریں، بہتر ہے خود ہی باہر چلے جائیں، ورنہ میں آپ کو اٹھوا کر پھینکوانے لگا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی کان کھول کر سن لیں کہ آئندہ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہوں تب بھی یہاں تشریف لانے کی زحمت نہ کریں۔ بڑے میاں بھی ڈھیٹ اور نڈر تھے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر مزید برا بھلا کہنے لگے۔ تگڑے ویٹر نے انہیں اٹھانے کے لیے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور دوسرا ویٹر ان کی ٹانگیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس وقت تک میں اٹھ کر کاؤنٹر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ چھوڑ دو انہیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا تاکہ آواز دوسرے گاہکوں تک نہ پہنچے۔ یہ جہاں بیٹھنا چاہیں بیٹھنے دو اور جو کچھ بھی کھانا چاہیں انہیں کھانے دو، بل میں ادا کروں گا۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے ناگواری سے میری طرف دیکھا اور بولا، میں کہہ چکا ہوں کہ اب یہ ادائیگی کرنے کے باوجود میرے سنیک بار میں کچھ نہیں کھا پی سکتے، میں یہاں ان کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ برادر عزیز، میں نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، کچھ دیر پہلے تم اپنی گفتگو سے مجھے بے حد سلجھے ہوئے اور سمجھدار انسان معلوم ہوئے تھے، لیکن اب ایک دم بچکانہ ضد پر اتر آئے۔ ایک اچھا بزنس مین کبھی اپنی بزنس کی جگہ پر
جھگڑا نہیں کرتا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرانے لگا۔ نوجوان تھا سمجھدار، میری آنکھوں میں یقیناً اس نے میرے عزائم پڑھ لیے تھے اور مفاہمت کی راہ اختیار کرنے ہی میں بہتری سمجھی تھی۔ ایک طویل سانس لے کر اس نے سر کے اشارے سے ویٹر کو سمجھا دیا کہ میری بات مان لی جائے۔ ویٹر نے بڑے میاں کو چھوڑ دیا اور وہ فاتحانہ انداز میں میری ہی میز پر جا بیٹھے۔ میں نے ان کے مقابل بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا کھانا پسند فرمائیں گے آپ؟ بڑے میاں نے اپنی پکوڑا سی ناک سے کچھ نادیدہ مکھی اڑاتی چندیائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور منمناتی ہوئی سی آواز میں بولے، ادھار کی بنیاد پر تو میں یہاں صرف ایک برگر کھانے آیا تھا، لیکن اب تم مہربان ہو ہی گئے ہو تو میرا خیال ہے مجھے تمہاری مہربانی سے پورا استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر بڑے میاں نے مینیو اٹھایا اور چٹکی بجا کر بڑے شاہانہ انداز میں ویٹر کو قریب بلایا۔ ویٹر گویا بادل نخواستہ آیا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے بڑے میاں کو گھور رہا تھا۔ بڑے میاں کی طمانینت دیکھ کر اندازہ کرنا قطعی ناممکن تھا کہ چند لمحے پہلے ان کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ ویٹر، انہوں نے بڑی تمکنت سے کہا، ایک فنگر فش کی پلیٹ، ایک کلب سینڈوچ اور ایک پلیٹ فرائیڈ رائس، اور ہاں، ان سب چیزوں سے پہلے چکن کریم سوپ لانا مت بھولنا، اور کھانے کے آخر میں بلیک کافی پینا پسند کروں گا، اور ہاں، ذرا باہر والے لڑکے سے کہنا برابر کی دکان سے گولڈ لیف کا ایک پیکٹ بھی پکڑ لے۔ ویٹر انہیں گھورتا ہوا خاموشی سے چلا گیا۔ کسی کی نوازشات سے استفادہ کرنے کا فن واقعی بڑے میاں کو آتا تھا۔ میں نے ان کے منحنی سے وجود کا جائزہ لیتے ہوئے قدرے حیرت سے کہا، آپ نے جن چیزوں کا آرڈر دیا ہے کہ آپ واقعی وہ سب کھا لیں گے؟ زندگی میں دو ہی تو شوق ہیں، ہمیں ایک اچھا کھانے کا اور دوسرا اچھا پہننے کا۔ بڑے میاں نے کرسی کے پشتے سے ٹیک لگا کر اطمینان سے جواب دیا۔ ماشاءاللہ، میں نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے پوچھا، میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ آتش دہلوی، بڑے میاں نے اپنی فومانچو مونچھ کا سرا مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے واقعی حیرت کا شدید جھٹکا لگا، مگر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا جب آتش دہلوی کے سماجی ناولوں نے دھوم مچائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی تمام تر کم عمری کے باوجود کتابیں، رسائل اور ہر طرح کے ناول وغیرہ پڑھنے کا زبردست چسکا تھا۔ خریدنے کا تو میں متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آنا لائبریریوں سے کرائے پر لے کر پڑھا کرتا تھا۔ مجھے اس وقت بھی معلوم تھا کہ آتش دہلوی نے لکھے تو چند ہی ناول ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ ان کے ایک ناول کو بہت بڑا ادبی انعام بھی ملا تھا۔ میں نے ان کے سبھی ناول پڑھے تھے اور اس زمانے میں ان کا زبردست مدعا تھا۔ میں اکثر ان سے ملنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ملاقات ہوگی تو اس طرح ہوگی۔ وہ اچانک ہی ناول نگاری کے افق سے غائب ہو گئے تھے اور پھر کچھ ناول کی صنف پر بھی زوال آ گیا تھا۔ بہت سی ناگزیر وجوہات کی بنا پر ناولوں کی اشاعت دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ لوگ بہت سے مشاہیر کی طرح آتش دہلوی کو بھی بھول گئے تھے، میں بھی بھول گیا تھا۔ آج ملاقات ہوئی تھی تو جیسے ذہن میں ان گنت یادوں کے دریچے کھل گئے تھے۔ اس خوف سے کہ یادوں میں کچھ زیادہ ہی نہ الجھ جاؤں، میں نے بڑے میاں سے باتیں شروع کر دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کس طرح انہیں غائبانہ جانتا ہوں۔ بڑی بے پرواہی سے وہ بولے، ہاں، بہت لوگ ہمیں جانتے تھے، شاید اب بھی جانتے ہوں۔ یہ کم وقت نو دولتی اس سنیک بار کے مالکان یہ تو ہمیں ذاتی طور پر جانتے تھے، مگر جب سے ہماری خوشی رخصت ہوئی ہے اور ان کے پاس دولت آئی ہے، تب سے انہوں نے ہمیں پہچاننا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جناب، ناول لکھ کر آپ نے جو دولت کمائی، کیا کہا؟ انہوں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھا۔ ناول لکھ کر دولت کس کم وقت نے کمائی تھی؟ ہمارے معاشرے میں کبھی محض لکھ کر بھی
کبھی کسی نے دولت کمائی ہے؟ ناول لکھ لکھ کر کوئی امیر ہوا ہے؟ کیسی بے وقوفی کی بات کی ہے تم نے؟ ارے برخوردار، میں تو ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھا اور بہت ہی اہم محکمے میں بہت ہی اہم سیٹ پر تھا۔ بڑے میاں بڑی بے تکلفی سے مجھے آنکھ مار کر مسکرائے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ناول تو میں شوقیہ لکھا کرتا تھا۔ اس زمانے میں پیشہ ور لکھنے والوں کو بھی ناول کے 100-150 روپے ملتے تھے اور مجھے 100-150 روپے لیتے ہوئے شرم آتی تھی، اس لیے میں نے کبھی نہیں لیے۔ چلیے کسی بھی ذریعے سے صحیح، لیکن آپ آسودہ حال تو تھے، پھر کہاں چلا گیا وہ سب کچھ؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ اس دوران ویٹر نے سوپ ان کے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ سوپ سے بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر بڑے میاں اس میں نمک وغیرہ ملا کر بے صبری اور ندیدے پن سے چمچہ بھر بھر کر حلق سے اتارنے لگے۔ ان کے جواب پر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یعنی آپ کو علم نہیں کہ آپ کس طرح مفلس ہو گئے؟ میں ایک بار پھر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں، انہوں نے منہ چلاتے ہوئے جواب دیا، مجھے صرف یہ علم ہے کہ اس دنیا میں ایک لڑکی ہوتی تھی، میں پارا اس کا نام ہوتا تھا، مگر میں اسے پارو کہتا تھا۔ مجھے صرف اس بات کا ہوش ہے کہ میں اس کی محبت میں دیوانہ تھا۔ دنیا کی ہر رکاوٹ کو پھلانگتے ہوئے میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ میری عمر اس سے خاصی زیادہ تھی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح شادی ہو ہی گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شادی کے کئی برس بعد بھی اس سے میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ شادی کے 11 برس بعد وہ مجھے چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ 6 سال کا ہمارا ایک بچہ تھا، اسے بھی ساتھ لے گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ میری محبت تو یک طرفہ ہی چلی آ رہی تھی، اسے تو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی رہی تھی۔ اس کے بعد کی باتیں مجھے کچھ صحیح طور پر یاد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا دماغ الٹ گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے میرا دماغ نہیں الٹا تھا۔ ہاں، ہر چیز الٹ گئی تھی، شاید دنیا یا پھر صرف میری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری اس کیفیت سے میرے ہر شناسا دوست اور عزیز نے حسب مقدور فائدہ اٹھایا اور مجھے لوٹا، مگر مجھے صحیح طور پر کچھ نہیں معلوم، اور اگر معلوم ہوتا تب بھی کیا فرق پڑتا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ میرا دنیا کی ہر چیز سے اعتبار اٹھ گیا ہے، اور جب دنیا سے آدمی کا اعتبار اٹھ جائے تو اسے کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں دم بخود بیٹھا بڑے میاں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تیزی سے باتیں کرنے کے بعد اس سے کہیں زیادہ تیزی سے پیالے میں بچے ہوئے سوپ کو صاف کرنے میں جت گئے تھے۔ پھر بھی آتش صاحب، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آخر آپ اہل قلم ہیں، اس طرح خالی جیب آپ یہاں آن گھستے ہیں، اپنی بے عزتی کراتے ہیں۔ آخر آپ کی انا آپ کو کس طرح اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ عزیز من، انہوں نے استضائیہ سے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیچاری میری انا کو اتنے جھٹکے لگے ہیں کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور میں نے اسے نہایت اطمینان سے بے غیرتی کی قبر میں لٹا دیا ہے۔ پہلے محبت کا جھٹکا ہوا، اس کے ساتھ ہی اعتبار کا بھی جھٹکا ہو گیا، اور اب آخر میں انا بھی حرام موت ماری گئی۔ اب تو صرف یہ باقی رہ گیا ہے۔ انہوں نے کرسی سے قدرے اوپر ہو کر پیٹ پر ہاتھ پھیر کر دکھایا، اور یہ 3 وقت کھانے کو مانگتا ہے۔ ویسے اگر آپ اس قسم کی جگہوں کے بجائے نسبتاً ذرا سستے کھانوں کے کسی اڈے پر چلے جایا کریں۔ میں نے اب بھی ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے اپنا معافی الضمیر سمجھانے میں ذرا دقت ہو رہی تھی، مثلاً کوئی تندور وغیرہ تو وہاں عام طور پر آپ جیسے زوال زدہ شرفا کو اگر مفت کھانا کھلانا پڑ جائے تو مالک کم از کم بے عزتی کرنے پر کمر بستہ نہیں ہوتا۔ میری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، میں زیادہ گھٹیا جگہوں پر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ویٹر کی لائی ہوئی چکن فرائیڈ رائس کی پلیٹ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، میری نشست و برخواست اس سے زیادہ اونچی جگہوں پر رہی ہے، یہ تو میں اپنا معیار گرا کر یہاں آیا ہوں۔ فی الحال تو کام چل رہا ہے، کبھی کبھار کوئی تم جیسا فراخ دل شناسا یا غیر شناسا مہربان مل جاتا ہے، کبھی انہی بدبختوں کا دل سخاوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کاؤنٹر کی طرف اشارہ کیا، البتہ جب بہت ہی زیادہ مجبوری آن پڑے گی تو
تندور کا رخ بھی کر لوں گا۔ بڑے میاں بلا شبہ بہت ہی عجیب چیز تھے، میں انہیں کھاتے دیکھتا رہا اور ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ بڑے میاں خوب سیر ہو کر کھا چکے اور کافی وغیرہ پی چکے تو میں نے بل ادا کیا اور ہم اکٹھے ہی اٹھ کر باہر آ گئے۔ واہ واہ، لطف آ گیا۔ بڑے میاں پیپر نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر ڈکار لیتے ہوئے بولے، ایک مدت کے بعد ڈٹ کر کھانا نصیب ہوا ہے۔ میں گاڑی کے قریب پہنچ کر رک گیا، وہ بھی میرے سامنے ہی رک کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر مستد سے لہجے میں بولے، ہاں اب بتاؤ برخوردار کام کیا ہے؟ کام؟ میں نے حیرت سے کہا، میں نے تو آپ سے کسی کام کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وہ تو درست ہے، بڑے میاں نے بردباری سے سر ہلایا، لیکن اس دنیا میں کوئی بغیر مطلب کے کسی کے کام نہیں آتا، غرض کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ تم بھی اپنا مقصد صاف صاف بتا دو، میں تمہاری ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ بڑے میاں کا دنیا پر سے اعتبار بالکل ہی اٹھ چکا تھا، انسانی اقدار ان کی نظر میں بے معنی ہو چکی تھی۔ مجھے ان کے انداز فکر سے دھچکا سا لگا، لیکن ان سے فلسفیانہ تبادلہ خیال کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے جب بھی کسی نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہے، مجھ سے کوئی نہ کوئی کام ضرور لیا ہے۔ بڑے میاں بات جاری رکھتے ہوئے بولے، کبھی کسی نے کہا یہ پیکٹ فلاں وقت پر فلاں جگہ کھڑی ہوئی فلاں رنگ کی گاڑی میں ڈال آنا، کبھی کسی نے کہا فلاں وقت پر فلاں جگہ کھڑا ہوا ایک آدمی تمہیں فلاں چیز دے گا، وہ لا کر ہمیں دے دینا، کبھی کسی نے کہا فلاں وقت پر فلاں جگہ سے ایک عورت گزرتی ہے، نظر بچا کر اسے یہ رکا دے دینا، اور چونکہ آپ بزرگ ہیں اس لیے وہ عورت یا کوئی اور آپ کو کچھ نہیں کہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی خدمات انجام دینے کے سلسلے میں ایک مرتبہ میں ایک عورت کے ہاتھوں پٹتے پٹتے اور ایک مرتبہ پولیس کے ہتھے چڑھتے چڑھتے بچا ہوں، لیکن آج کل میری خدمات سے فائدہ اٹھانے والے نہ جانے کہاں جا چھپے ہیں، شاید بلوں میں گھس گئے ہیں۔ بڑے میاں کی باتوں نے میرے ذہن میں سوچوں کے کئی دروازے کھول دیے۔ مجھے امکان نظر آنے لگا کہ مستقبل میں ان سے کوئی نہ کوئی کام لے سکتا ہوں، صرف مستقبل ہی نہیں حال کے لیے بھی ان کا ایک مصرف میرے ذہن میں آ چکا تھا۔ پہلے تو میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں نے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن اب آپ نے ذکر چھیڑا ہے تو ایک خیال آیا ہے کہ ایک لڑکی ہے، دوسرے شہر میں رہتی ہے، مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے، گو کہ ہمیں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ میں نے اٹک اٹک کر بے ربط سے انداز میں اسے بتانا شروع کیا، کئی دن سے میں اسے خط لکھنے کا سوچ رہا ہوں، لیکن کچھ تو مصروفیات آڑے آتی رہیں اور کچھ ویسا مضمون بھی نہیں بنا جیسا میں سوچتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے بہت خوبصورت قسم کا خط لکھوں، متاثر کرنے والا۔ میرے ذہن میں تو بڑے خوبصورت خیالات کی ریل پل رہتی ہے، موضوع الفاظ کا بھی گویا ایک سیلاب سا امڈ آتا ہے اور بات چیت میں بھی خاصی برجستگی کا مظاہرہ کر لیتا ہوں، لیکن جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو معلوم نہیں ذہن کو کیا ہو جاتا ہے، ہر لفظ پر قلم اٹکنے لگتا ہے، ذہن میں خیالات کچھ اتنے زیادہ ہلچل مچا دیتے ہیں کہ کوئی ترتیب ہی باقی نہیں رہتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے میں کیا لکھوں اور بعد میں کیا۔ اگر آپ تیسرے چوتھے دن مجھے اس کے نام ایک خط لکھ دیا کریں تو اس کام کے عوض میں آپ کو 500 روپیہ مہینہ دے سکتا ہوں۔ کبھی تو یوں ہی بس میری طرف سے ایک خط لکھ دیا کریں، اور کبھی اگر اس کا خط آیا ہو تو اس کا خوبصورت سا جواب، کیا آپ میرا یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا تم واقعی 500 روپے ماہوار دیا کرو گے؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ بڑے میاں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، انہیں جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اتنے گھٹیا قسم کے جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ میں نے تحمل سے کہا، اگر آپ چاہیں تو پہلے مہینے کے 500 روپے آپ کو ابھی دے دوں۔ دے دو، انہوں نے بلا تامل اور بلا تکلف ہاتھ پھیلا کر کہا۔ سڑک پر کھڑے ہو کر رقم دینا مجھے کچھ معیوب سا محسوس ہوا۔ گاڑی میں بیٹھ جائیے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تو میں نے دروازہ بند کر کے جیب سے پرس نکالا اور 100 کے 5 نوٹ نکال کر ان کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے نوٹوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر انہیں یوں جلدی سے اپنی چارلی چپلن مارکا کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا جیسے اندیشہ ہو کہ کہیں میں ارادہ نہ بدل دوں اور رقم واپس نہ مانگ لوں۔ تمہاری پیشکش
بخش نے دراصل مجھے اس لیے حواس باختہ کر دیا ہے۔ بڑے میاں گہری سانس لے کر بولے کہ میں تو اپنے محلے کے 2 نوجوانوں کو 5-5 روپے میں 5 صفحے کے محبت نامے لکھ کر دیتا رہا ہوں۔ آج کل تو کم بخت اس قسم کے قدردانوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ کو آپ کے فن کا صحیح قدردان مل گیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے آپ کے فن کی مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی ہے، اب اس ویلیو کو برقرار رکھیے گا، اور ہاں اگر آپ کفایت شعاری سے کام لیں تو اس رقم میں کم از کم 15-20 روز تک کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی خواری سے بچ سکتے ہیں۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس رقم کو کس طرح خرچ کرتا ہوں۔ بڑے میاں گویا برا منا کر بولے، یہ رقم اب میری ہو چکی ہے اور اسے خرچ کرنا میرا ذاتی معاملہ ہے، میں تمہاری ذاتیات میں ٹانگ اڑانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، تم بھی میری ذاتیات میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے اور یہ کہتے کہتے رہ گیا، آپ جہنم میں جائیں میری بلا سے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بڑے میاں تھے بڑی ٹیڑھی چیز۔ میری خاموشی سے ان کا خوشگوار موڈ گویا یکدم بحال ہو گیا۔ پھیل کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، لکھنا معاملے میں بیشتر لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں خیالات کا تو ایک سیلاب ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسے کاغذ پر منتقل کرنے بیٹھتے ہیں تو نہیں کر پاتے اور کچھ عجیب سی تحریر سامنے آتی ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولے، پہلا خط غالباً تم ابھی لکھوانا چاہو گے؟ ہاں، میں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلتا ہوں، ایک خط ابھی لکھ دیجئے، اس کے بعد جب بھی ضرورت ہوا کرے گی میں خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ ٹھیک ہے، وہ مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، میں یہاں سے زیادہ دور نہیں رہتا۔ ان کی رہنمائی میں کئی گلیوں میں مڑنے کے بعد بالآخر میں نے گاڑی ایک کوٹھی کے سامنے جا روکی۔ کوٹھی خاصی طویل و عریض تھی مگر اس کی حالت تباہ تھی، دیواروں سے سیمنٹ اکھڑ کر گر رہا تھا، کھڑکیاں اور دروازے نہ جانے کتنے برسوں سے رنگ و روغن کو ترس رہے تھے۔ لان میں گھاس جاڑ جنکاڑ کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور گیٹ کے پاس بھی پختہ روش پر خشک پتوں کا انبار تھا۔ کوٹھی پر عجیب یاسیت سی برس رہی تھی، جیسے اس میں انسان نہیں محض ایک آدھ بدرو رہتی ہے۔ گیٹ کھلا ہی تھا مگر آتش دہلوی نے مجھے گاڑی باہر ہی روک لینے کی ہدایت کر دی۔ یہ آپ کا مکان ہے؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ مکان خواہ نیم شکستہ ہی صحیح لیکن گلبرگ میں حویلی نما اتنے لمبے چوڑے مکان کا مالک ہونا بہرحال معنی رکھتا تھا۔ میرا؟ بڑے میاں احتجاجیہ سے انداز میں ہنس دیے، میرا ہوتا تو اب تک ضرور کوئی مجھ سے ہتھیا چکا ہوتا، میں خود ہی بیچ کر کھا چکا ہوتا۔ انہوں نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور بغلی گیٹ کی طرف بڑھے جو اتنا چھوٹا تھا کہ ایک وقت میں اس سے ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ جاڑ جنکاڑ سے گزرتے ہوئے ہم کوٹھی کے عقبی حصے کی طرف بڑھے اور اس دوران بڑے میاں بتانے لگے، یہ مکان ایک معمر بیوہ کا ہے جو اس زمانے سے ہماری شناسا ہے جب ہماری بھی اس شہر میں تھوڑی سی آبرو تھی، بیچاری جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھی، اولاد کوئی ہے نہیں، تنہائی سے خوفزدہ ہو کر نچلی منزل پر کچھ کرایہ دار رکھ لیے تھے کہ آمدنی کا ذریعہ بھی رہے گا اور تنہائی کا خوف بھی نہیں ستائے گا۔ تب سے اب تک وہ تینوں کنبے یہیں براجمان ہیں، گو کہ ان کی اولادیں بھی جوان ہو گئی ہیں، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، مہنگائی کا کیا عالم ہو چکا ہے، مگر وہ تینوں کنبے ابھی تک وہی 80 روپے ماہوار فی پورشن کرایہ دے رہے ہیں اور مکان کی یہ حالت ہو چکی ہے مگر وہ ہلنے کا نام نہیں لیتے، نہ کرایہ بڑھاتے ہیں، نہ اپنے پلے سے کچھ خرچ کر کے مکان کی حالت درست کرانے میں مدد دیتے ہیں۔ اب تو وہ گویا منتظر ہیں کہ بڑی بھی اگلی دنیا کو سدھاریں تو وہ تینوں کنبے مل کر مکان کے حصے بکھرے کر لیں۔ بڑی بھی کو اب تنہائی سے اتنا خوف نہیں آتا جتنا ان کرایہ داروں سے آتا ہے کہ کہیں ان میں سے کوئی رات کو موقع پا کر ان کا گلا نہ دبا دے۔ کسی حد تک ترس کھا کر اور کسی حد تک مصلحت کے پیش نظر انہوں نے پچھلی طرف بنا ہوا ایک فاضل سٹور
نما کمرہ بلا کرایہ برسوں سے مجھے دیا ہوا ہے، ان کا خیال ہے کہ میں آڑے وقت میں ان کے کسی کام آ سکتا ہوں۔ بڑے میاں نے استدعائیہ سے انداز میں کہا لگایا، اب کوئی اس بے چاری سے پوچھے کہ جو شخص زندگی میں خود اپنے کسی کام نہ آ سکا ہو وہ کسی دوسرے کے کیا کام آئے گا۔ ہم پچھلی طرف پہنچ چکے تھے، اس طرف دیوار پر سیاہ کائی سی جمی ہوئی تھی، نکاسی وغیرہ کے زنگ آلودہ اور رشتے ہوئے پائپوں کے قریب سے ایک تنگ اور گول زینہ بال کھاتا ہوا دوسری منزل پر جا رہا تھا۔ ہم نے جیسے ہی اس زینے پر قدم رکھا، ایک قریبی بالکونی سے بکھرے ہوئے بالوں والی ایک وحشت زدہ سی بڑھیا نے جھانکا اور کرخت آواز میں پوچھا، کون ہے؟ پھر اس کی نگاہ ہم پر پڑی اور اس نے ایک گویا اطمینان کی سانس لی۔ حیرت ہے، آج تو بڑی جلدی گھر آ گئے ہو، بڑھیا بولی اور جواب کا انتظار کیے بغیر بالکونی کی بتی بجھا کر واپس اندر چلی گئی۔ محسوس تو نہیں ہوتا کہ یہاں نچلی منزل پر 3 کنبے رہتے ہیں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کم وقت سرے شام سو جاتے ہیں اور منہ اندھیرے اٹھ کر شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اپنے کاموں پر جانے کی تیاری کیا کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے پوری ایک بٹالین جنگ پر جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ بڑے میاں بولے۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے تالا کھولا اور اندر پہنچ کر لائٹ آن کی۔ کمرہ کسی بڑے سے صندوق سے مشابہ تھا، چھت اتنی نیچی تھی اگر میں صحیح طور پر تن کر کھڑا ہوتا تو میرا سر چھت سے ٹکرانے لگتا۔ یہاں بھی دیواروں اور چھت کا پلستر اکھڑ رہا تھا۔ پہلی نظر میں تو شبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ در حقیقت کمرہ نہیں، کسی ریچھ کی کھو ہے جو انسانوں کا سا رہن سہن سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف لوہے کے پائپوں اور تباہ حال اسپرنگوں پر مشتمل چارپائی موجود تھی، مگر اس پر بستر کی جگہ پرانے اخباروں کا انبار تھا۔ بستر تقریباً گٹھڑی کی سی شکل میں فرش پر پڑا تھا۔ ایک گول تپائی پر پرانی کتابوں اور نہ جانے کس کاٹھ کباڑ کا اتنا اونچا انبار تھا، چھت کو چھو رہا تھا۔ ایک کرسی پر انگریزوں کے زمانے کا ایک ٹیبل فین گردن ٹیڑھی کیے کھڑا تھا، دھول میں اس کا اصل رنگ چھپ چکا تھا۔ ایک کونے میں ربڑ کے پائپ سے منسلک گیس کا ایک چولہا اوندا پڑا تھا، اس کے گرد چند گلیز برتن الٹے سیدھے پڑے تھے۔ چولہے کے گرد ایک دائرے میں فرش پر نہ جانے کیا چیز سیاہ کائی کی طرح جمی ہوئی تھی۔ ایک دیوار پر کھونٹیوں پر چند کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ باتھ روم سے کسی برتن میں مسلسل پانی ٹپکنے کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ چھت کے گوشوں میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔